the House یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ نے اس کی پھر تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیونکہ کچھ عرب ممالک کے ان کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی آئی ہے، کہیں ان کے انفلوئنس میں آ کر۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ جواب ذرا آپ سنیں۔ ہم ان کے انفلوئنس میں آ کر کہیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہ کر رہے ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو منسوب کیا مسئلہ فلسطین سے۔ آپ خود بھی وزیر خارجہ رہے ہیں اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ فلسطین پر ہماری حکومت کی وہی موقف ہے جو آپ کا تھا جب آپ وزیر خارجہ تھے، ہمارا وہی موقف ہے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ کوئی پاکستان کا جو تاریخی موقف تھا آج بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فلسطینی ریاست چاہیے جو 1967 کے پری 1967 بارڈرز کی ہو، جس میں کنٹیگوٹی ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو۔ یہ ہمارا پاکستان کا موقف رہا ہے مسلسل، آج بھی وہی موقف ہے۔ اس میں آپ کو کوئی تشویش، کوئی ابہام کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ میں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہندوستان سیکیورٹی کاؤنسل، سلامتی کاؤنسل کا ممبر ہو جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ پرماننٹ ممبرشپ کا تو موضوع زیر بحث ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو ریفارم درکار تھا وہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی وہ نوبت ہی نہیں آئی، اور پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں UFC، یونیفیکیشن فار کنسنسس، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہندوستان کے لیے کچھ لوگ تائید کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کو سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کی خواہش ہے، ہم اس سے اگری نہ تب کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں، تو اس میں بھی پرماننٹ ممبرشپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی ہے نان پرماننٹ ممبر، وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب سے ملک آزاد ہوا ہے 7 مرتبہ ہندوستان سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے نان پرماننٹ، اور 7 مرتبہ ہی پاکستان نان پرماننٹ ممبر رہا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا۔ اب ہندوستان پھر اپنی کوشش کر رہا ہے بننے کی، بن جائے گا۔ انہوں نے 2011 میں اس کا فیصلہ کر لیا تھا، جیسے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے 8ویں مرتبہ کہ ہم نے 25-26 کے سلاٹ کے لیے ہم نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کے لیے ہم کیمپین کر رہے ہیں جس کا الیکشن 2024 میں ہونا ہے۔ تو یہ ایک روٹیشنل گروپس کی ہوتی ہے، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو پرماننٹ ممبرشپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ پھر آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، حوالہ دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر پر ہمارا موقف ایک تھا، ایک ہے، اور میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ ایک رہے، کیونکہ اس پر قومی اتفاق رائے ہے، اس پہ جماعتی اتفاق رائے ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ ہی کی موجودگی میں اسی پارلیمنٹ نے 2 مرتبہ کیا ہے جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں۔ خواجہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، نوید قمر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے خود اب ہوا
خرم دستگیر خان موجود نہیں ہیں، اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ کشمیر پر کیونکہ ہماری یکسوئی ہے اور یہ بڑا حساس، سنجیدہ اور غور طلب مسئلہ ہے، کیونکہ 5 اگست کے میجرز جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، جو اللیگل ہیں، یو این چارٹر کے خلاف ہیں، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، ہم نے اس پر ایک وے فارورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی اتفاق رائے اور نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں سیاست سے بالاتر ہو کر، جس میں میں پی ایم ایل این کو دعوت دے رہا ہوں کہ نمائندگی دیں، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے۔ میں پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، اور جے یو آئی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں۔ ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اے این پی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں they are sacrosanct and they are above partisan interest. National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House, the parliamentary leader of PMLN, that you have nothing to worry. All these attributed statements are baseless. We are one, and inshallah on these issues we will remain one. بہت شکریہ جی۔ جی رانا تنویر صاحب کو جی خواجہ آصف صاحب آپ کو موقع دیا ہے ابھی، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو تقریر میں دے دیتا ہوں، آپ کو پورا جواب مل چکا ہے، ہم سارے مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں۔ جی خواجہ آصف صاحب۔ سر میں شکر گزار ہوں کہ بڑی غیر مبہم انداز میں وزیر خارجہ صاحب نے جس کا خدشہ میں نے اظہار کیا تھا، میں نے لفظ ایٹریبیوٹ، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا تھا، لفظ ایٹریبیوٹ میں نے استعمال کیا تھا۔ اگر شروع میں یہ رسپانس ہوتا تو جو تلخی ہاؤس میں ہوئی ہے وہ اوائڈ کی جا سکتی تھی، میرا خیال ہے اس وقت ہی میں نہیں یہ چیز آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم بلا لیتے ہیں وزیر خارجہ کو 10 منٹ 15 منٹ بعد، گھنٹے کے بعد وہ آ کے جواب دے دیں گے، تو یہ تلخی اوائڈ ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ this is how I look at it۔ دوسرا آپ نے جو بات کی، میں اس کی بھی کہ پاکستان ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے اور ہمارے ایک نظریاتی ریاست جو ہے وہ فلسطین کی بھی کبھی بھی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اور وہ کبھی بھی اس کو نہیں ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر کوئی ابہام ابھی نہیں رہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور وزیر خارجہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب رانا تنویر حسین صاحب۔ بسم اللہ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں بھی